فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین بعدی. درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سلام علیک یا رسول اللہ, سلام علیک یا حبیب اللہ. رات ڈھل چکی ہے اور ابھی آخری تقریب میرے بعد ہوئی گا, مجھے پورا خیال ہے. مختلف حضرات سے مختلف انداز میں آپ نے نعتیں سنی. میں وہ انداز بولنے کی ذکر نہیں کر سکتا, لیکن دل کے جذبات سے بھی قابو نہیں پا رہا. کہتے لفظ میں دو شعر سماعت فرمائیے. لفظوں کے سجائے ہوئے باغ آئے ہیں, لفظوں کے سجائے ہوئے باغ آئے ہیں, اہل قلم و اہل دماغ آئے لفظوں کے سجائے ہوئے باغ آئے ہیں, اہل قلم و اہل دماغ آئے ہیں. نعتِ شہ کونین کا دعویٰ لے کر, نعتِ شہ کونین کا دعویٰ لے کر سورج کو دکھانے یہ چلا آئے. لفظوں کے سجائے یہ باغ آئے ہیں, اہل قلم و اہل دماغ آئے ہیں. نعتِ شہ کونین کا دعویٰ لے کر سورج کو دکھانے یہ چلا آئے. حضرت اجازت ہو تو چار مجھے اور افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں, افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں, وہ زیر قدم شمس و قمر رکھنا. سبحان اللہ, کیا بس افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں, وہ زیر قدم شمس و قمر رکھتے ہیں. سر ہو جاتا ہے عرش سے اونچا ان کا, ہو جاتا ہے سر عرش سے اونچا ان کا. ان کا سرکار کے قدموں پہ جو سر رکھتے ہیں, ہو جاتا ہے سر عرش سے اونچا ان کا. سرکار کے قدموں پہ جو سر رکھتے ہیں. سورۃ پاک پڑھنا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات, آج پہلی بار جامعہ صوفیہ میں حاضری. جامعہ صوفیہ ادارے کے تعلق سے اتنا جان اور سمجھ سکا, اس کی روشنی میں یہ کہنا بھیجا نہیں ہوگا کہ در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عشق, در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عشق, ہر وقت نہ کے ندامت جامع سندان با. کیا کہنا در کفے جامع شریعت. اشارہ دیا ہے رہنمائی فرمائیے. جی جی در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عشق.
ہر حوث نہ کے ندامت جانو زندہ باپ. مقصد یہ ہے ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے، در کفے جامع شریعت در کفے خاندان، اور دوسرے ہاتھ میں کا جام ہے. ایک ہاتھ میں شریعت کا جام، دوسرے ہاتھ میں عشق کا جام، اور یہ کام کسی حوثناک کا نہیں ہو سکتا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حوثناک کا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ جامع شریعت کیے ہوئے رہ جائے گا، یا پھر عشق بازی میں لگا رہے گا. دونوں کو اقتدار کے ساتھ لے کے چلنا یہ کسی حوثناک کا کام نہیں ہے. یہ کام حضرت جیلانی کا صاحب کے ساتھ ملا. سبحان سبحان ضرور بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد سلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اتنی ہو چکی ہے کہ اب میں تقریر کیا کروں، آپ سے ایک سوال کروں، آپ مجھے جواب دیں، بس یہی تقریر ہو جائے. سوال و جواب کا مجموعہ ہی انشاءاللہ تقریر ہے. آج آپ حضرت محبوب سمنانی کے عرس میں آئے ہیں. جی ہر سال آتے ہیں، بیشتر لوگ تو ہر سال آتے ہی ہیں. مخدوم سمنانی کا عرس مخدوم سمنانی کے وصال کے بعد ہی شروع ہوا ہے، اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. لوگ اسی وقت سے عرس میں حاضر ہوتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آپ عرس میں حاضر ہونے کی نیت سے آئے. بے شک بے شک. آخر عرس میں حاضر ہونے کا ثبوت کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں یہ بتا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اسی لیے کہ صاحب آپ کے باپ دادا آتے رہے اس لیے آپ آتے ہیں، یا اس لیے کہ بہت سے مولوی پیر لوگ اس کرتے چلے آئے اس لیے آپ کر رہے ہیں؟ اس کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ اس میں آنے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کسے کہتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب اس حدیث پاک میں ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین بعدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، سنتیں دو ہیں، ایک نبی کی سنت اور دوسری نبی کے خلفاء راشدین کی سنت. ان دونوں سنتوں پر عمل پیرا رہنا، نبی کی سنت پر بھی چلنا، اور نبی کے بعد جو ان کے خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت پر بھی چلنا. نبی کی سنتیں بہت سے لوگ بیشتر مسلمانوں کو معلوم، اور اپنی بساط بھر اس پر عمل پیرا. ابھی عشاء کی نماز میں آپ نے فرض کے بعد دو رکعتیں پڑھی، وہ نبی کی سنت. فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں گے، وہ نبی کی سنت. جمعے کے دن اذانیں کیا ہوتی ہے؟ دو. جمعے کی نماز کے لیے دو اذانیں، ظہر کی نماز کے لیے ایک اذان، عصر کی نماز کے لیے
مگر جمعے کی نماز کے لیے دو اذان، ایک اذان نبی کی سنت اور ایک اذان حضرت عثمان غنی کی سنت۔ آج جو پہلی اذان ہو رہی ہے یہ اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھی، عمر فاروق کے زمانے میں نہیں تھی، عثمان غنی کے زمانے میں بھی ایک زمانے تک نہیں تھی۔ پھر جب آبادی بڑھ گئی، لوگ کاروبار میں مصروف زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی نے اس اذان سے پہلے جو اذان نبی کے زمانے سے چلی آتی تھی، جو آج بھی امام کے منبر پہ چڑھ جانے کے بعد خطیب کے سامنے کہی جاتی ہے، اس سے پہلے ایک اذان اور دلوائی جس کو ہم آج پہلی اذان کہتے ہیں، اور اس وقت سے آج تک وہ اذان مسلسل چلی جاتی ہے۔ بے شک یہ اذان نبی کی سنت نہیں، صدیق اکبر کی سنت نہیں، عمر فاروق کی سنت نہیں، حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ تو کوئی اذان کا انکار کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سنت تو معلوم ہو گئی ہے، مگر وہ عثمان غنی خلفائے راشدین میں تیسرے درجے پر ہے، ان سے پہلے عمر فاروق اور ان سے بھی پہلے حضرت صدیق اکبر۔ میں آج آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر کی سنت کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی سنت قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر زاہدی، جس کے لکھنے والے ہیں امام زاہد۔ زاہد نام کے دو بزرگ گزرے، ایک تو واقعتاً بزرگ تھے اور ایک صرف علمی بزرگ تھا۔ ایک معتزلی ہو گئے، ایک بھی کمال رہا ان کا، اور دوسرے حنفی صوفی رہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر زاہدی، تفسیر زاہدی کا تعارف حضرت محبوب شمنانی کے ہمزمان محبوب جہاں سیدنا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کہا کہ حضرت محبوب جہانی کے جنازے کی نماز کی حضرت محبوب شمنانی نے پڑھائی، اور جنازہ کی نماز پڑھانے کا واقعہ کی عجیب و غریب ہے، بڑا طویل۔ پھر حضرت محبوب شمنانی 40 دن تک آپ کے مزار پر مراقبہ کرتے رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے بنڈوا شریف تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت محبوب جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی۔ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی نے اپنے ملفوظات مخ المعانی کے صفحہ 113 پر جو مطبوعہ ہے آتا، اس میں فرمایا ہے کہ تفسیر زاہدی لکھی کیسے گئی۔ امام زاہدی جو ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صوفی، تو ان کو اس جہت سے تو صوفی یہ خیال آیا کہ آج کے دور میں جو پرانی تفسیریں ہیں موٹی موٹی 10-10 15-15 جلدوں میں
عام مسلمان کہاں پڑھا، اتنا وقت کام ہے، اور جو تفسیریں مختصر ہیں وہ اس قدر مغلق ہیں کہ ان کے معنی اور مراد تک عام مسلمان کی رسائی کیسے ہو گئے؟ تو کیوں نہ ہم ساری تفسیروں کو اکٹھی کر کے ان کا متن نکال لیں اور ایک ذکر مجموعہ تیار کریں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا 16 سال کی مدت میں امام زاہد نے تفسیر کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے تفسیر زاہدی فارسی۔ جب تفسیر زاہدی لکھ کر تیار ہو گئی، یہ وہ زمانہ تھا جب مدرسے اور خانقے کی تقسیم نہیں ہوئی، علم شریعت و طریقت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ جو استاد ہوتا تھا وہی پیر بھی ہوتا، سبحان اللہ، پیر ہوتا تھا وہی استاد بھی ہوتا، سبحان اللہ، اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ در کفے جامع شریعت، در کفے خاندان ہی، ہر مدرسہ خانقاہ، ہر خانقاہ مدرسہ۔ حضرت امام زاہد نے اپنے طالب علم بلایا، کہا بیٹے یہ کتاب لے جاؤ اور دریا میں پھینک آؤ۔ طالب علم آگے بڑھا، استاد کے ہاتھ سے کتاب حسب حکم چل پڑا، آگے بڑھا، ایک مقدس صورت سے ملاقات ہو، پوچھا، سلام کیا، جواب دیا گیا، پوچھا صاحبزادے کدھر کہہ رہا تھا، کہا دریا کنارے جا کر۔ کیوں؟ کیا مدرسے میں چھٹی ہو گئی یا پڑھائی جلدی بھاگ گیا؟ کہا نہیں، یہ کتاب ہے، دریا میں پھینکنے جا رہا۔ پوچھا پاگل تو نہیں، کتاب سینے سے لگا کے رکھو، دریا میں ڈالنے کی نہیں، کہاں ہے تو سینے سے لگا کے رکھو، لیکن استاد کا حکم ہے اس لیے دریا میں پھینکنے جا رہا۔ پوچھا کیا استاد نے حکم دیا؟ کہاں؟ کافی جو استاد نے، کہا حضرت امام زاہد، کہا کہ تم نے سمجھا تو استاد نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کہا صاحب میرا کام سمجھنا نہیں ہے، وہ سمجھا۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں چلا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، مجھ سے سن لو۔ کہا بتا دیجیے۔ کہا امام زاہد بڑے بخیل ہیں، اسی لیے کتاب دریا میں پھینکوا رہے۔ طالب علم نے کہا کہ بخیلی کیسے کیا تعلق؟ بخیل ہوتے تو کتاب صندوقوں بند رکھتے، وہ تو کتاب پھینکوا رہے ہیں۔ کہا تم نہیں سمجھے، یہ بتاؤ تمہارے مدرسے میں طلبہ حفظ بھی کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہا کتنی عمر کے طلبہ بھی لوگوں حفظ کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی دیکھا 13 سال 14 سال کے بچے حافظ ہو گئے، بتایا کہا کتنے سال میں حافظ ہو جاتے ہیں؟ کہا 3 سال 4 سال، کوئی بہت غبی ہوا تو 5 سال۔ کہا اوسط 4 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، تو بتاؤ امام زاہد نے کتنے سال میں وہ کتاب لکھی ہے؟ 16 سال لگ گئے امام زاہد۔ کہا اتنی موٹی کتاب قرآن کریم کی طرح 16 سال میں امام زاہد نے لکھی، تو کیا امام زاہد کو پوری کتاب یاد نہیں ہوگی؟ طالب علم نے کہا کتاب کی بات کرتے ہو، حضرت کو تو ایک چوٹا ایک نقطہ یاد ہو گیا۔ امام زاہد سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو پوری کتاب یاد ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ساری تفسیروں کا خلاصہ یاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رہ گئی، میرے بعد کسی اور نے کتاب پڑھ لی، یاد کر لی، وہ بھی میری طرح بڑا عالم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، رہے بانس نہ بجے بانسری، سبحان اللہ، کتاب دریا پور کر دی جائے تاکہ دنیا صرف مجھے بڑا عالم۔ جی سبحان طالب علم کا بات تو سمجھ میں آتی ہے، کہا پھر کیا کروں؟ کہا کیا کرو گے؟ جاؤ گھر میں ساتھ میں کتاب رکھو اور مدرسے چلے جاؤ۔ امام زاہد تھوڑی دیکھ رہے ہیں، پوچھیں تو کہنا دریا میں پھینکا۔ طالب علم گھر گیا، کتاب ساتھ میں، مدرسہ آیا،
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام زاہد مسکرا رہے، فرمایا بیٹے کتاب کیا کی؟ کہا حضور دریا میں پھینک آیا۔ فرمایا دریا میں پھینکا تو کیا دیکھا؟ آپ پھینکتا تو دیکھتا، پھینکا ہی نہیں دیکھا۔ کہا حضور دریا دیکھا، پانی دیکھا، اور کیا دیکھتا؟ فرمایا